أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ انفال سورت نمبر 8 کی 1 سے 75 آیتیں یعنی مکمل سورت کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورہ انفال مدنی سورت ہے، اس کے اندر کل 75 ہی آیتیں ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے۔ عربی زبان کے اندر نفل اس کو کہتے ہیں جو ایک سے زائد چیز ہو۔ یہاں انفال کے معنی ہیں مال غنیمت۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نفل چیز یعنی مال غنیمت کے طور پر جائز قرار دیا۔ مال غنیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جائز قرار دیا، جبکہ پچھلی امت پر یہ چیز جائز نہیں تھی۔ نماز میں بھی جو لوگ نفل پڑھتے ہیں اسے زائد نماز کہتے ہیں۔ یہاں مال غنیمت مراد ہے جو جنگ میں حاصل ہوتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، کتاب نمبر 7 باب نمبر 1 حدیث نمبر 335۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں اللہ کی جانب سے ملی ہے، مجھ سے پہلے کسی اور کو نہیں ملی۔ اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ 1 ماہ کی مسافت کے پہلے ہی میرے لیے رعب کے ذریعے مدد کی گئی۔ مسلمانوں کا رعب جنگ کے میدان میں پہنچنے سے پہلے ہی داخل ہو گیا۔ نمبر 2، میرے لیے تمام زمین مسجد بنا دی گئی، تمام زمین پاک کر دی گئی نماز کے لیے۔ جہاں نمازی وقت پائے وہ نماز فوری وہاں ادا کر دے۔ مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ مجھے شفاعت عطا کی گئی، میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے سفارش کروں گا اللہ کے اذن سے۔ تمام انبیاء خاص قوموں کی طرف بھیجے گئے، لیکن میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر آگے ذکر ہو رہا ہے کہ مال غنیمت کے سلسلے میں کہ آپس میں تقسیم کے لیے جھگڑا ہو گیا۔ مال غنیمت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ پوچھ رہے ہیں، ان سے کہا جائے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے درمیان صلح کرو، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، تب ہی مال تقسیم ہوگا۔ اس کے بعد درمیان میں ایمان والوں کی صفات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اے ایمان والو، ان کی صفات کیا ہے یہ بتائے جا رہے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اس کے بعد غزوہ بدر کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، ہم نے آپ کو نکالا غزوہ بدر کے لیے۔ مومنوں میں سے کچھ لوگ اس کو ناپسند کر رہے تھے۔ غزوہ بدر کا واقعہ یوں ہے کہ کفار
کفار کا جو لشکر ہے وہ ابو سفیان کی قیادت میں ملک شام گیا ہوا تھا۔ یہ واقعہ 2 ہجری میں ہوا ہے۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس قافلے کی تجارت سے جو فائدہ ہو وہ مسلمانوں کے خلاف و مال استعمال ہوگا، اس اندیشے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کو لے کر نکلے تاکہ وہ قافلے کو روک لیا جائے اور وہ مال مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ ہو۔ لیکن کسی طرح وہ قافلہ نکل گیا اور ابو جہل کو پتہ چل چکا کہ ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو لے کر نکلے ہیں، تو وہ وہاں سے 1000 لوگوں کو لے کر نکلا۔ اب قافلہ واپس جا چکا تھا، بدر کے مقام سے نکل چکا تھا، لیکن ابو جہل کو چاہیے تھا کہ وہاں سے چلے جائیں، لیکن وہ نہیں گیا۔ مسلمانوں کا آج صفایا کر دوں گا، یہ اس نے طے کیا۔ پہلی جنگ ہوئی غزوہ بدر سن 2 ہجری میں مسلمانوں کے پاس جب اس حال میں کوئی سر و سامان نہیں تھا، تعداد 313 تھی، پھر بھی اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ بخاری کتاب نمبر 64 باب نمبر 3 حدیث نمبر 3953، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ تیرے وعدے کی قسم، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری عبادت نہ ہو؟ چند لوگ ہیں جو ختم ہو جائیں گے تو تیری عبادت کرنے والے نہیں پائیں گے۔ پھر کہا جا رہا ہے ایمان والو، جب تمہارا سامنا مخالف لوگوں کے ساتھ ہو تو پیٹ پھیر کر نہ جانا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ بخاری کی حدیث ہے کتاب نمبر 86 باب نمبر 44 حدیث نمبر 6857 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے منع فرمایا ہے شرک کرنا، جادو کرنا، قتل کرنا، مال کھانا یتیموں کا، سود کھانا، جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر چلے جانا، مومنہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، یہ تمام کے تمام کبیرہ گناہ ہیں۔ جنگ کے میدان میں 2 چیزیں جائز ہے۔ نمبر 1، وہ آدمی جو لڑتے لڑتے کہیں ایک طرف ایک سائیڈ ہو گیا تاکہ وہ تازہ دم ہو کر دوبارہ لڑے، یہ چیز جائز ہے۔ نمبر 2، ایک وہ آدمی جو لڑتا رہا اپنی صف سے آگے ہو گیا، الگ ہوتے ہوتے صف سے دوبارہ پلٹ کر اپنے صف میں شامل ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا کیا ہے تو اسے پیٹ پھیرنا نہیں کہا جائے گا یا بھاگنا نہیں کہا جائے گا، اللہ نے اس کی اجازت دی۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کو قبول کی، فرشتوں سے مدد کی، فتح نصیب ہوئی۔ اب ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پیچھے مت پلٹ جاؤ، جب سامنا ہو جائے تو پیچھے نہ پلٹنے۔ اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو۔ اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے خیانت مت کرو۔ خیانت آدمی کب کرتا ہے؟ مال اور اولاد، یہی 2 وجہ بنتی ہے کہ وہ خیانت کر بیٹھتا ہے۔ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ لوگوں نے ایک عہد کیا تھا، پلان کی تھی کہ ہر نوجوان ہر قبیلے کا اکٹھا ہو اور نبی کو قتل کر دیا جائے تاکہ کسی قبیلے پر نبی کے قتل کا دھبا نہ لگے، تمام دیت ادا کر کے اب الگ ہو جائیں۔ یہ باتیں وحی کے ذریعے سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل گئے، مٹھی بھر مٹی لیا، مارتے ہوئے چل دیے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے، کفار مکہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کلام صحیح ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر کی بارش نازل فرما یا دردناک عذاب لے آ۔ اللہ کہتا ہے، ہم یوں ہی دردناک عذاب نہیں لائیں گے جب تک کہ نبی تمہارے اندر موجود ہو۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے کفار کی نماز بیت اللہ میں
کیسی ہوتی تھی؟ سیٹی بجاتے تھے یا تالیاں پیٹتے تھے؟ یہ کافروں کا طریقہ تھا اللہ کو یاد کرنے کا. اس طرح وہ اللہ کو یاد کرتے تھے. جو لوگ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، قیامت کے دن افسوس کریں گے کہ کہاں انہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے. آگے ذکر ہو رہا ہے، اے ایمان والو جنگ کرو، کوشش کرو جتنا کر سکتے. اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے مال غنیمت کیسے تقسیم کیا جائے گا. یاد رکھو مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا 5واں حصہ قریبی رشتہ داروں کا، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے. یہاں اللہ کا نام تو بطور تبرک کے لیے لیا گیا، ورنہ اللہ کو ضرورت ہی کیا. رسول کا پانچواں حصے میں سے 5واں حصہ کیا جائے گا، یعنی ایک حصہ رسول کا، بقیہ مال مجاہدین میں تقسیم ہو جائے گا. سواری کے لیے یعنی جو سوار لے کر آئے ہیں گھوڑ سوار ان کے لیے 3 حصہ اور جو پیدل ہیں ان کے لیے 1 حصہ. اس کے بعد بیچ میں غزوہ بدر کا واقعہ ہے. اب یہاں جہاد کا طریقہ و آداب بتا رہے ہیں. ایمان والو جب آپس میں دشمن سے ٹکراؤ ہو ثابت قدم رہنا، پیچھے نہیں پلٹنا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، آپس میں تفرقہ میں نہ آنا، پھوٹ نہ ڈالنا ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور کہا جا رہا ہے اے ایمان والو صبر کرو اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو زمین میں اکڑ کر چلتے ہیں، اپنی بہادری دکھاتے ہیں. اس کے بعد درمیان میں شیطان کا تذکرہ ہو رہا ہے. شیطان غزوہ بدر میں کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب فرشتوں کو دیکھا، ان کا نزول ہوتے ہوئے دیکھا تو بھاگ گیا. کہا میں تم سے بری ہوں. کافروں کی روح قبض کرنے کا جو منظر ہے اسے یہاں پیش کیا جا رہا ہے. جب ان کی روح قبض کی جاتی ہے تو فرشتے ان کے چہروں پر اور پیٹھوں پر مار مار کر جان نکالتے ہیں، روح نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دردناک عذاب ابھی سے چکھو، اللہ تمہارے اوپر ظلم نہیں کرتا، تم ہی اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہو. آگے تذکرہ ہو رہا ہے جس سے عہد و پیما تمہارا ہو چکا ہے، اگر وہ بات نہیں مانتے تو ان سے جنگ کرو تاکہ وہ سمجھ جائیں، خیانت کرنے والوں کا پتہ چل جائے. مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جہاں جنگ کے لیے جاؤ طاقت پر تیاری کرو تاکہ اللہ کے دشمن کو زیر کر سکو. جو چیزیں جنگ کے میدان میں کام آتی ہے وہ تمام اس میں داخل ہے، چاہے وہ بندوق ہو، ٹینکس ہو، میزائل ہو. اور زمانے میں تیر اندازی تھی، اس لحاظ سے وہاں ذکر آ رہا ہے تیر اندازی کا. ویسے ہر زمانے کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے تیاری ویسی ہی کرنی چاہیے. آگے تذکرہ ہو رہا ہے اللہ نے احسان جتلایا کہ اللہ نے مومنوں کے دلوں کو ملا دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زمین بھر سونا بھی خرچ کر دیتے تو لوگوں کا دل نہیں ملا سکتے. جب دل ٹوٹ جائے یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے دلوں کو ملا دیا. کہا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو جنگ کے لیے ابھاریے. پہلے حکم یہ ہوا کہ 200 آدمی کے برابر ہیں، پھر حکم ملا کہ 100 آدمی 200 کے برابر ہیں. اب آگے غزوہ بدر کے اندر جو 70 قیدی لے آئے گئے، کوئی حکم نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر لوگوں کو چھوڑ دیا، جبکہ اللہ کا حکم یہ تھا ان سرغنوں کو قتل کر دیا جائے. اور عمر رضی اللہ عنہ کی بھی یہی رائے تھی. اللہ نے یہ آیت ان کی موافقت میں اتاری، لیکن نبی کا فیصلہ اور صحابہ کے فیصلے کی وجہ سے ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. ان میں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے کچھ صحابہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا، اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے. پھر تذکرہ ہو رہا ہے مومنوں کا.
کہ ان کے درجات کیا ہے. پہلے مہاجرین وہ لوگ اوپر ہیں، پھر انصار، پھر تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے لیکن ہجرت کر کے مدینہ نہ آئے. جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اپنا جان و مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کی، مال لگایا، جان لگائی، کہا گیا یہ لوگ نیک ہیں. چند اہم باتیں اس سورے میں آئی ہیں جس میں مال غنیمت کی تقسیم اور پھر غزوہ بدر کا تذکرہ، اللہ نے اپنی طرف سے جو فتح نصیب فرمائی اس کا کمال، سب کچھ اللہ کا دکھانے والا. لہذا اللہ کے رسول کی اطاعت لازم کر لو. پھر اس کے بعد جہاد کا طریقہ بتایا گیا، تکبر سے کام نہ لینے کی تاکید کی گئی، اور پھر جو فرشتے دردناک انداز میں روح قبض کر رہے تھے اس کا ذکر ہوا. اچھی طرح تیاری کرنے کا، جنگ میں طاقتور تیاری کرنے کا حکم ہوا، اور پھر درجات بتائے گئے کون لوگ اوپر ہیں، مہاجر کون، انصار کون، ایمان لانے والے، ان تمام کے درجات بتائے گئے. اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.